السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے، ہماری بہنوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا گیا ہے اور اس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں اور وضو کے بعد گانا سنا جاتا ہے، یعنی وضو کر لینے والا گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، چاہے تو جان بوجھ کر یا پھر نہ چاہتے ہوئے، جیسے گھر کے اندر کوئی ٹی وی لگایا ہوا ہے، دوسرے لوگ جو گھر کے افراد ہیں تو اس میں موسیقی چل رہی ہے، یا اس طرح خبروں کا بلیٹن چلتا ہے تو اس سے پہلے موسیقی چلائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وضو قائم رہتا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں سوال یہ ہے کہ کیا موسیقی یا گانا وغیرہ سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو قائم رہتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والا جب ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرے کے اندر آنکھیں وغیرہ شامل ہیں، زبان شامل ہے، یعنی آنکھوں سے، زبان سے جو گناہ اس سے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا جب مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے جسم سے پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ محدثین کی تشریح کے مطابق وضو سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت والے دن اتنے انبیاء ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، لا تعداد لوگ ہوں گے، آپ اس کنڈیشن میں ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ یعنی اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا کہ کیا کسی آدمی کے پاس بہت سارے جانور ہوں، جیسے اونٹ وغیرہ ہوں، باقی سب کے سب سیاہ ہوں، لیکن چند اونٹ ان میں ایسے ہوں جن کے 5 کلیان سفید ہوں، یعنی ان کے چاروں پاؤں اور ماتھا سفید ہو، 5 کلیان سفید ہوں، کیا وہ ان کو فوراً پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فوراً پہچان لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب میری امت آئے گی تو وہ غر المحجلین ہوں گے، یعنی ان کے وضو کے اعضاء یہ چمکتے ہوں گے، اور ان چمکتے ہوئے اعضاء سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کے اعضاء جب تم تو ان کو اپنی اس وضو کے پانی کو آگے تک لے جاؤ۔ فرمایا یہ قیامت والے دن چمکتے ہوں گے، تو جس میں یہ طاقت ہو فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ، وہ اس چمک کو لمبا کرے، اور جہاں تک یہ پانی ہوگا وہاں تک چمک ہوگی قیامت والے دن۔ مثلا بازو کونی تک دھونا واجب ہے، اس کو آگے تک لے جانا مستحب ہے، تو فرمایا وہاں تک اللہ تعالیٰ زیور پہنا دے گا، چمک بھی ہوگی، زیور بھی پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا وضو موسیقی سننے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جو اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے اور اتنی فضیلت والا یہ کام ہے، تو
موسیقی کے متعلق ایک بات یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سورہ حجرات میں، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اور یہ کام وہ بغیر علم کے کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس لیے کہ وہ اس کو مذاق بنا کے رکھ دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو لہو الحدیث لفظ بولا گیا ہے، اس سے صحابہ اکرام نے موسیقی اور موسیقی کے آلات مراد لیے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے وہ لہو الحدیث میں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور نبوت میں، لوگوں نے جو کفار وغیرہ اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے لونڈیاں پال لی تھیں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں اور لہو الحدیث میں لگا دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو ایسا کرتے ہیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کر دیں، لوگ ادھر لگ جائیں اور اللہ کا رستہ چھوڑ دیں، اور اس کو وہ مذاق بناتا ہے، تو اس کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہوگا قیامت والے دن۔ تو یہاں لہو الحدیث سے مراد موسیقی اور موسیقی کے آلات، یا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس میں یہ گندے ڈائجسٹ، گانے، موسیقی کے آلات، آلات طرب، اسی طرح آج کل یہ جو لونڈیوں کی نئی شکل ہے، یہ فلمی اداکارائیں جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر شیطان کے رستے پہ لگانے کا کام کر رہی ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس موسیقی کو اللہ نے لہو الحدیث کہا، اور یہ پکی سی بات ہے کہ ہمیں وہی قرآن کی تشریح اور تفسیر لینا ہوگی جو سلف صالحین، صحابہ اکرام، تبع تابعین، تابعین سے ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے عجیب یعنی کنڈیشن ہوگی کہ انسان وضو کرے اور وضو کر کے گانا سننے لگ جائے، انسان وضو کرے اور وضو کر کے موسیقی سننے لگ جائے، وضو کرے، وضو کر کے یہ یعنی اس طرح کی چیزیں، فلمیں اور یہ چیزیں دیکھنے لگ جائے۔ حالانکہ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر انسان نے وضو کیا ہے تو یہ بہت افضل عمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو وضو کرتا ہے، وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت بھی مقرر ہوتی ہے، اس کی بخشش کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو وضو کر کے انسان کو کوئی عبادت کرنا چاہیے، نماز کے لیے وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھے، وضو کر کے قرآن پڑھے، وضو کر کے عبادت کرے، وضو کر کے ذکر اذکار کرے، وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور ویسے بھی اگر وہ وضو میں رہتا ہے ہر وقت تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن وضو کر کے یہ چیزیں سننا، یہ وضو کے آداب کے منافی ہے، وضو کے مقصد کے ہی منافی ہے، وضو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اس کے منافی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے یا سلف صالحین سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ موسیقی جو ہے یہ ناقض وضو ہے، یعنی ایسی بات صحابہ اکرام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ موسیقی جو ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
اگر ایسا ہو جیسا کہ بعض بھائیوں نے سوال میں کہا کہ جی بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وضو کیا ہوا اس کے بعد موسیقی سن لی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ فتویٰ دیا جائے تو اس سے معاشرے میں بہت بڑی پرابلم بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مثلا کوئی ٹی وی نہیں ہے، الحمدللہ کئی آج بھی ایسے گھر ہیں ان میں ٹی وی یا اس طرح کا یہ جو آج کل نیا سسٹم ڈیش انٹینا یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جب وضو کر کے مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی، کیونکہ آج اکثر گھروں کے اندر یہ ٹی وی موسیقی کے آلات، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے، قیامت کے قریب گھر گھر سے موسیقی کے آلات اور موسیقی کی آواز یعنی آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ایسا ہو تو جو شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے کانوں میں جب موسیقی کی آواز پڑے گی، کسی دکان پہ کسی نے لگایا ہوا ہے گانا لگایا ہوا ہے، یا کسی گھر میں لگا ہوا ہے، یا اس طرح کسی ہوٹل پہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو مشکل ہوگی، اسے پھر جا کر وضو کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مسجد کے قرب و جوار میں بھی بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو اونچی آواز کے ساتھ گانا لگاتے ہیں، موسیقی لگاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے وقت میں بھی ان سے کہا بھی جائے تو وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ کام تو حکومتوں کا تھا کہ ایسی چیزوں کو روکا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ ایک بڑی پرابلم بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ موسیقی سننے سے یا ویسے کانوں میں آواز پڑنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ وضو کے آداب کے منافی ہے۔ اگر تو کوئی شخص وضو کرتا ہے اور جان بوجھ کے موسیقی سن رہا ہے تو یہ وضو کے آداب کے بھی منافی ہے اور وضو کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کو اس کا بہت بڑا یعنی گناہ بھی ہے۔ لیکن دوسرا شخص جو وضو کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ ہے۔ اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے، اس نے وضو کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس نے وضو کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن کسی دکان سے یا کسی گھر سے یا کسی ہوٹل سے یا کسی گاڑی چلتی ہوئی گاڑی سے اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کو سننا نہیں ہے بلکہ مجبوراً اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وضو کر کے موسیقی سننا یہ وضو کے آداب کے منافی ہے، وضو کی اہمیت کو کم کرنے والی بات ہے، اور بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تقریباً جتنے بھی علماء کا فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے، کبار علماء کا، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن یہ وضو کے آداب کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔